تمباکو تو یہ تمباکو ہے، سگریٹ ہے، یہ دراصل میں نے حکم شرعی بتایا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ رہا یہ کہ اس کے پینے کی حمایت، تو اس کے پینے کی حمایت تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں تو اس سے روکتا ہوں، میں تو پان گٹکے سے روکتا ہوں جو کہ حلال ہے، سگریٹ بھی حلال ہے، لیکن جو تمباکو بدبودار ہے، تمباکو میں بہت بدبو ہوتی ہے، جو تمباکو بدبودار ہے اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر اس طرح کی سگریٹ پی جس سے منہ میں بدبو ہو گئی، یا اس طرح کا تمباکو کھایا جس سے منہ میں بدبو ہو گئی، تو منہ صاف کیے بغیر بدبو منہ کی زائل کیے بغیر مسجد میں داخلہ حرام ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اگر کوئی اس طرح تمباکو کھاتا بھی ہے، سگریٹ پیتا بھی ہے، اور اس کے منہ میں اگر بدبو ہو جاتی ہے، تو آپ کو شاید عادی جو ہوگا نا اس کو بدبو کا سمجھ نہیں آئیے، تو یہ کسی اور سے مشورہ کر لے جو اپنا ہوتے ہیں، بعض دوست سے فری ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ یار منہ میں میرے بدبو ہو جاتی ہے نہیں جو میں فلاں سگریٹ پی رہا ہوں، تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ اور اس میں آپ بھی اپنا کبھی کبھی امتحان منہ کی بدبو کا کرتے رہیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، سانس لے کر تھوڑا گہرا آپ یہ دونوں ہاتھ میں جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں منہ پہ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں نا، یہ منہ پہ جیسے ہاتھ رکھ لیے، تو اب یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منہ میں بدبو ہے یا نہیں۔ اگر منہ میں بدبو ہے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے، مسجد میں بیٹھنا حرام ہے، اعتکاف کرنے کی بھی شرع اجازت نہیں ہے۔ اور اکثر منہ میں بدبو ہوتی ہے، اب اس لیے خاص کر یہ اعتکاف کے دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہوگی، دانت وغیرہ صاف کرنے کا موقع تو بہت ملتا ہے، لیکن بس وہ سستیاں ہوتی ہیں کیا، یا پتہ نہیں کچھ زیادہ کھا پی لیا جاتا ہے شاید، کہ افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ وہ سارا دن کھایا نہیں ہے، اور سحری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن کھا نہیں سکوں گا، تو یوں وہ ڈبل اسٹاک کر لیتے ہیں، تو وہ جتنی گنجائش ہے میدے کی اتنا ہی وہ ہضم کر سکے گا۔ اوور لوڈ اگر کسی پر کر دیں گے، جو 1 من اٹھا سکتا ہے اس پر 2.5 من اس کے سر پہ رکھ دیں گے تو بیچارہ لڑکھڑا جائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ تو اس لیے کھانے پینے میں اعتدال ہو، منہ برابر صاف کیا جائے۔ جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہوں گے کہ میں چائے بھی پیتا ہوں، چائے میں سب کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے پیتا ہوں، مدنی چینل پر نہیں جاتی ہوں، تو میں کچھ لمحات کے لیے منہ میں پانی پھراتا رہتا ہوں۔ یہ ہمارے ناظرین نے دیکھا ہوگا، ناظرین نے نہیں، سامعین نے جو فیضان مدینہ ہوتے انہوں نے دیکھا ہوگا باہر۔ تو یہ اسی لیے کرتا ہوں کہ میں چائے وغیرہ کے جو اثرات ہیں نا منہ میں، یہ دھل جائیں اور پیٹ میں چلے جائیں، یہ اسی کو پی لیتا ہوں، پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو چند بار ایسا کرتا ہوں، ورنہ یہ چائے کو چھوڑ دیا جائے منہ میں تو دانت پیلے کرے گی، اور دانت پیلے بھی کرے گی، مسوڑوں کو نقصان بھی کرے گی۔ اسی طرح اور بھی جتنی بھی غذائیں، جب بھی کوئی چیز کھائیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوشش کر کے موقع ہو تو تھوڑا پانی پھرا لیتا ہوں 2-3 بار، اور پھر نگل لیتا ہوں اس کو، تاکہ وہ اجزاء غذا کے پیٹ میں چلے جائیں۔ تو اس طرح وہ دانتوں میں پھنسے بھی کم رہیں گے، پھر مزید خلال تو سمجھو کہ میری زندگی کا حصہ ہے، اور یہ سب کے سامنے نہیں کرتا، سب کے سامنے کرنے میں لوگوں کو گن آئے گی، تو میں الگ سے کرتا ہوں خلال۔ وہ جب بھی کھاتا ہوں اس کے بعد خلال لازمی، یعنی کہ وضو سے قبل کم از کم کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ دانتوں میں اگر کچھ ریشے یا غذا کے اجزاء بھرے رہ گئے اور وہ اس کو نکالنے پر ہماری قدرت ہے، اس کے باوجود ہم نہیں نکالیں گے تو وضو میں کلی برابر ہو نہیں پائے گی، اور وضو میں ان دانتوں کی کھڑکیوں میں، کل پرزوں میں، ہر جگہ پانی بہہ جانا سنت المؤکدہ ہے۔ اسی لیے میں آپ کو، ہم لوگ یہاں اعتکاف میں یا مسجد میں وہ پھل وغیرہ افطار میں کھانے سے کتراتے ہیں، کھلانے سے کتراتے ہیں کہ
اتنا موقع نہیں ہوتا کہ پھر آ کر جائے اور خلال کرے اور منہ صاف کرے بندہ، بہت مشکل ہے اس کا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ نماز بھی اسی حالت میں پڑھ لے، اور اکثر پڑھتے ہیں. کھجور کی مٹھاس منہ میں ہوتی ہوگی اور کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہتے ہوں گے. سموسے اور کباب کے اجزاء منہ میں رہتے ہوں گے اور پانی منہ میں آتا رہتا ہوگا، رال نکلتی رہتی ہوگی، نماز پڑھتے رہتے ہوں گے. معلومات کی کمی ہے، معلومات نہیں ہے. تو اسی لیے ان چیزوں سے آپ کو تو بعضوں کو تو بہت عجیب سا لگتا ہوگا کہ یار یہ تو رمضان المبارک کا ایک اہم حصہ ہے، یہ کباب سموسوں کا تھال، اور یہ دعوت اسلام والے یہ تھال نہیں رکھتے ہمارے لیے. لیکن خیر کھانے پینے والوں کی تو وہ کیا کہیے، وہ اپنی نظر ہوتی ہے. اکثریت ترکیب بنائی لیتی ہے. کباب سموسے ہر چیز یہاں آ رہی ہے، کھاتے پیتے موج کرتے ہیں. بعض بیچارے رہ جاتے ہیں. خیر الحمدللہ میں نے تو پورے ماہ رمضان میں نہ کباب کی زیارت کی ہے، نہ سموسے کی، نہ پکوڑا دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہی نہیں، کھانا دور کی بات. تو بہرحال یہ کہ وہ بات تمباکو ہو رہی تھی کہ اگر منہ میں بدبو ہے اور غذا کو اگر دیر تک منہ میں آپ منہ نہیں صاف کریں گے، خلال نہیں کریں گے، تو منہ میں بدبو ہو جائے گی. خلال کرنا ضروری ہے ایسوں کے لیے جس کے خلال نہ کرنے سے بدبو ہو جاتی ہے، ورنہ ویسے ہی وہ سنت تو ہے. اور وضو کے لیے تو اگر ریشے پھنستے ہیں تو ضروری ہے. تو ریشے جس کے بھی پھنسیں گے بدبو تو ہوگی کہ یہ غذا کے اجزاء سڑیں گے. آپ خلال کیے بغیر سو جاؤ گے تو منہ میں سڑیں گے، بدبو دیں گے. لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو اسی لیے مسجد میں حرام ہے اس کا آنا، کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. منہ میں اجزاء ہیں، نماز پڑھ رہا ہے تو منہ پر منہ رکھ کر فرشتے تلاوت سنتے ہیں. جو فرشتے قدرت نہیں رکھتے تلاوت کی، ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے. اس سے حدیث شریف میں سخت، کہ اتنی کسی سے نہیں ہوتی. تو اس لیے منہ صاف ہو نماز پڑھتے وقت. تو بدبودار چیز کھاتے وقت تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو بھی منع کیا. گناہگار نہیں ہوگا لیکن منع کیا. جیسے کچی پیاز کھائی، کچا لہسن کھایا، یہ تو مسجد میں کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. بلکہ باہر بھی اگر کسی نے کھایا کچا لہسن، کچی پیاز، چٹنیوں میں ڈالا جاتا ہے کچا لہسن، وہ کچی عمر میں کچی پیاز، کچی مولی، یہ خاص اس کے اہم اجزاء ہیں. کچی پیاز تو کچی عمر کا وہ حصہ ہے، اہم حصہ. تو کچی پیاز، کچی مولی، گیندنا ایک بدبودار سبزی آتی ہے. اس طرح کی کوئی بھی کچی چیز جو کچی عمر میں ڈالتے ہیں یہ نہ ڈالی جائے. کھانا جائز ہے، لیکن اگر یہ کھا کر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں کراہیت آئے گی. بھلے آپ گھر میں پڑھیں گے تب بھی کراہیت آئے گی. اور مسجد میں تو اگر منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں، بدبو کے ساتھ مشروط ہے، نماز پڑھنے سے پہلے اگر منہ اچھی طرح صاف کر لیا ہے، بدبو نکل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، پھر تو حرج نہیں، پھر تو مسجد میں بھی آ سکتا ہے. پیاز کی بدبو بابا دیکھا ہے کہ وہ اتنی جلدی جاتی نہیں. ہاں، یعنی اگر آدمی بالفرض جیسے مغرب کی پہلے پیاز کھاتا ہے، کچی پیاز کسی بھی سبب سے، تو ابھی اگر یہ سوچے کہ میں بھی پیاز کھاؤں گا اور جا کر ابھی فوراً مطلب منہ کی بو زائل کر کے مسجد پہنچ جاؤں گا، تجربہ یہ ہے کہ عموماً اس طرح بہت جلدی منہ کی بو پیاز والی بو اتنی جلدی زائل نہیں ہوتی. آپ کا کیا تجربہ ہے؟ چل پیاز کھانے کا عادی نہیں ہوں میں، کچی پیاز کھانے کا کوئی خاص اس کا ایسا تجربہ ہے نہیں میرے کو. یہ جو سموسہ خور یا سموسے لاتے ہیں نا، ان کو تو بہت سوچنا چاہیے کہ سموسے میں کچی پیاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں اکثر. ہاں آپ نوٹ کریں، اس کو کھول کے دیکھ لیں اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو. کیونکہ یہ آپ کو خالص قیمہ نہیں کھلاتے، یا تو یہ اوجڑی کا ہوتا ہے. آج کل تو قیمے کا بہت، یعنی کہ وہ ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ گائے کی اوجڑی ہوتی ہے جس کو برابر دھویا نہیں جاتا. عام طور پر اس کا چھلکا ہوتا ہے اگر تو اس کا گوشت سفید ہو جاتا ہے، بٹ بولتے ہیں اس کو. یہ اس میں تلی ڈالتے ہیں، اور بعض جو جرائم کا زیادہ ذہن ہوتا ہے جن کا، وہ خون ڈالتے ہیں. ذبح کیا ہوا جو خون ہوتا ہے نا جمع ہوا، وہ اس اوجڑی میں ڈالتے ہیں اور اس کو ملا کے پیستے ہیں مشین میں. تو اس سے یہ اوجڑی کا قیمہ لال ہو جاتا ہے. تو تلی تو چلو پاک ہے،
تلی اور اگر اوجڑی ملائی اور اوجڑی واقعی دھوئی ہے